12 شہروں میں several hundred ٹیررسٹ نے ایک ساتھ حملہ کیا. اپنی نوعیت کا سب سے سنگین واقعہ لگتا ہے. 12 جگہوں پہ ایک ساتھ حملہ کرنا ہے اس بڑی تعداد کے اندر. دس واز دا ریئل اسٹوری. پاکستان کے بارے میں باہر جو بھجوانا چاہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ دیکھیے یہ بے بس ہے ریاست اور ہم جہاں چاہیں جس وقت چاہیں ہم پہنچ سکتے ہیں اور ہم جتنی دیر تک وہاں رہنا چاہیں ہم رہ سکتے ہیں. یعنی وہ چاہے 2 گھنٹے کے لیے رکے وہاں پہ یا 1 رات رکے, لیکن بہر صورت وہ جگہ ان کے کنٹرول اور قابو میں تھی ان گھنٹوں کے لیے. یہ پیغام ضرور چلا گیا دنیا میں پاکستان کے لیے. بے شک اس کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا, بھگا دیا گیا. لیول کی جہاں پہ پلاننگ ہوئی وہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور اسی لیول کے ریسورسز ہو جیسے کسی ایک اسٹیٹ کے پاس ہوتے ہیں, اس کی اسپانسرشپ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اب آپ موساد کو بھی ملا لیجیے. کیا کہ موساد را کو استعمال کرتے ہوئے اس قسم کی حرکت کر رہا ہے ایران کے خلاف, ایران کو کمزور کرنے کے لیے. جو ٹائمنگز ہیں اس کا تعلق اس سے ہے کہ جو اس وقت ایران کے اندر معاملات چل رہے ہیں اس کو اس کے ساتھ نتھی کرنا اور پھر یہ باور کرانا کہ افغانستان, بلوچستان اور ایران یہ 3 کے 3 یہ اس طرح سے پھیل جائے گا پورے کا پورا معاملہ کہ اتنا پھیل جائے گا کہ پھر یہ قابو میں کسی کے نہیں رہے گا. تو دنیا کے حالات کے پیش نظر بھی بہت ہی سینسٹیو ٹائم ہے. جو ان کا سپورٹ سسٹم تھا وہ تو تھا, لیکن لوکل پاپولیشن نے بھی کہیں سے بھی کوئی خبر تو نہیں دی نا. وہ یا تو ڈری ہوئی تھی یا فار واٹ ایور ریزن جو ہے اس نے کوئی الرٹ نہیں بھیجا. بلوچستان کے اپنے بلوچ لوگ ہیں, وہ پاکستان کے محب وطن ہیں, پاکستانی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے اندر کوئی کمزوری آئی ہے. کیا ڈس افیکشن اتنی زیادہ پھیل چکی ہے لوگوں کے اندر کہ انہوں نے چھپ کے ان کو بچایا, یہاں تک لے آئے. اور اگر ایسی بات ہے تو پھر کیا ہم ایک کانفلکٹ کو صرف مینج کر رہے ہیں یا ہمیں کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے. اس کے اندر کائنیٹک آپریشنز بھی آتے ہیں, اس کے اندر پولیٹیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں, اس کے اندر باقی معاملات بھی لے کے چلنے پڑتے ہیں. اس میں کاؤنٹر انسرجنسی کے اندر بلڈ اینڈ ون ہارٹس اینڈ مائنڈس کی بھی بات کرنی پڑتی ہے. پورے خطے کے اندر دنیا کی 13-14 ایجنسیز جو ہیں وہ ایکٹیو رہتی ہیں, کسی کو بھی نہیں اس کی خبر ملی. یہ ایک عجیب سا اس پورے معاملے کا راز ہے کہ پاکستان کو اس لحاظ سے کسی نے الرٹ بھی نہیں کیا. یہاں پہ اتنے ساری قوتیں انٹیلیجنس کی بھی اور ملٹری انٹیلیجنس کی بھی سب اکٹھی کام کر رہی ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس کا پتہ نہ ہو. بلوچستان کی فضا میں خوف اور بارود کی بو پھیلی ہے. ہفتے کی صبح پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے نے باقاعدہ جنگ دیکھی. دہشت گردوں نے ایک ساتھ 12 شہروں پر شپول مارا. گھروں, بازاروں, سرکاری دفاتر, بینکس, پولیس اسٹیشنز پر بموں اور بھاری ہتھیاروں سے حملے کیے. 3 دن سے بلوچستان میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند ہے. داخلی راستے سیل کر دیے گئے ہیں. ہاسپٹلز میں ایمرجنسی ہے. حملوں کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد کوئٹہ کے ریڈ زون تک بھی پہنچے. تاہم سیکیورٹی فورسز نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور بڑے جانی نقصان کو ٹال دیا. اب تک 177 ٹیررسٹ کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے, لیکن کارروائیوں کی قیمت 17 سیکیورٹی اہلکاروں اور 31 عام شہریوں نے اپنی جانوں سے ادا کی, جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے. بلوچستان حکومت کا دعویٰ ہے کہ تمام متاثرہ علاقے کلیئر کرائے جا چکے ہیں. اس وقت اللہ کے فضل سے بلوچستان کے طول و عرض میں امن قائم ہو چکا ہے اور ان کا پوری طرح جو اٹیک تھا, ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا, اس کو مکمل طور پہ ریپلس کیا گیا ہے اور بے شمار لاشیں جو ہے چھوڑ کے یہ لوگ انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے. اور ہماری افواج اس وقت بھی سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ایک موپنگ اپ آپریشن میں لگے ہوئے ہیں. بی بی سی کہتی ہے کہ خواتین حملہ آوروں سمیت 1200 سے 2000 دہشت گردوں نے ایک ساتھ مختلف اضلاع کو نشانہ بنایا تھا, مگر حکومت پاکستان نے حملہ آوروں کی تعداد بتائی ہے 200 سے 250 تک. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ صوبے میں اب بھی 4 سے 5 ہزار دہشت گرد اور ان کے سہولت کار موجود ہیں. ان حملوں کی ذمہ داری کلعدم بلوچ لبریشن آرمی BLA نے قبول کی. پاکستان انہیں فطرت الہندوستان قرار دیتا ہے. ISPR کی پریس ریلیز کے مطابق 31 جنوری کو بھارتی سرپرستی یافتہ دہشت گرد تنظیم فطرت الہندوستان نے بلوچستان کے مختلف شہروں میں امن خراب کرنے کی کوشش کی. انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق یہ حملے بیرون ملک سرگرم دہشت گرد رہنماؤں کی ہدایت پہ کیے گئے جو پورا وقت دہشت گردوں کے ساتھ رابطوں میں تھے. بلوچستان جو ہے جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے. تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے, تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی.
Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. ٹیررزم کے اس واقعے پر پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ امریکہ، UK، یورپی یونین، فرانس، سعودی عربیہ، UAE، قطر، ایران، ترکیہ نے ان حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور پاکستان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ بلوچستان میں منظم حملے ایک ساتھ کئی اضلاع کو نشانہ بنانے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، مگر ہفتے کو ہونے والے حملے اس لیے انتہائی ایکسیپشنل تھے کہ پہلی بار ان حملوں میں براہ راست بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کوئٹہ کو طویل عرصے سے بلوچستان کا نسبتاً محفوظ شہر سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہاں ریڈ زون، درجنوں چیک پوسٹ، سیکیورٹی حصار اور فورسز کی بھاری موجودگی موجود ہے، لیکن 31 جنوری کی صبح سے زیادہ حملے اسی محفوظ سمجھے جانے والے شہر پر ہوئے، یعنی کوئٹہ سب سے بڑا نشانہ بنایا گیا۔ اتنا بڑا علاقہ ہے کہ اس کو مینیج ہی کرنا جو ہے نا، اٹس اے جائگانٹک ٹاسک۔ آپ اس کو اس طرح مینیج نہیں کر سکتے۔ ہمیں دہشت گردی کا سامنا جو ہے KP میں بھی ہے، ہماری وہاں پہ سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے بلوچستان سے، اس کی جغرافی جو ہے وہ کور اس طرح نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کے پاس جو اسلحہ ہے، میں آپ کو اس کا بھی بتا دوں، امریکن اسلحہ ہے، 20 لاکھ روپے کی تو صرف رائفل ہے، ہمارے پاس نہیں ہے وہ رائفل۔ اس کے اوپر جو لیزر جو ہیٹ، باڈی کی ہیٹ سے ڈیٹیکٹ ہو کے فائر ہوتا ہے، وہ $4,000-5,000 کا وہ ہے۔ ٹوٹل جو گیئر ہے ان کے پاس جو ہے اٹس کلوز ٹو $20,000۔ وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون اس کی ادائیگی کر رہا ہے؟ BBC کے مطابق کوئٹہ میں حملوں کا آغاز صبح 6 بجے سریاب روڈ سے ہوا۔ دوسرے ذرائع کہتے ہیں کہ حملوں کا آغاز صبح 3:30 بجے ہوا تھا۔ مسلح افراد ہزار گنجی، شیخ زاید ہاسپٹل، جامع بلوچستان، ہیلپر ہاسپٹل اور امداد چوک اور ریڈ زون تک کوئٹہ میں دندناتے دیکھے گئے۔ دہشت گردوں نے عیدی چوک پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ سول سیکریٹریٹ کے دفاتر، قریب گھر اور دکانوں کے شوشے ٹوٹ گئے۔ سریاب کے علاقے میں 3 پولیس اسٹیشنز اور 5 بینکوں پر حملے ہوئے۔ کوئٹہ سے متصل ضلع مستونگ میں دہشت گردوں نے جیل پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 27 قیدی فرار ہو گئے۔ حملہ آوروں کی جانب سے مستونگ میں 2 بینک جلائے جانے کی بھی اطلاع تھی۔ پسنی میں ایک خاتون خودکش حملہ آور کی جانب سے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے دفتر پر حملے کی بھی خبر آئی۔ قلات میں مسلح افراد نے سٹی اور صدر پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا۔ نوشکی میں سنگین صورتحال پیش آئی، جہاں جیل، CTD دفتر، پولیس لائن کے علاوہ ڈپٹی کمشنر کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ٹیررسٹ ڈپٹی کمشنر نوشکی کو یرغمال بنا کے ساتھ لے گئے، تاہم بعد میں ڈپٹی کمشنر کو رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح قران میں نہ صرف سرکاری املاک اور بینکوں کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ حکومت کے حامی قبائل رہنما میر شاہد گل ملازئی کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا، جس میں میر شاہد ملازئی سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ حملہ آوروں نے ان کا گھر اور گاڑیاں جلا دی۔ گوادر میں 3 مقامات پر حملے ہوئے۔ لیبر کیمپ پر حملے کے نتیجے میں خضدار سے تعلق رکھنے والے خاندان کے 11 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں خواتین بچے بھی شامل تھے۔ دالبندین میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کے اطراف شدید فائرنگ کی اطلاعات ملی۔ تربت اور سبی میں راکٹوں سے حملے کیے گئے۔ ان واقعات میں جو سب سے دردناک پہلو تھا وہ گوادر میں ایک فیملی لیبر کالونی کی، جو کہ خضدار کے رہائشی تھے، بلوچ تھے، وہ زندگی کی بھیک مانگتے رہے، لیکن ان دہشت گردوں نے 5 خواتین کو اور 3 بچوں کو وہاں پر بے دردی کے ساتھ بھون ڈالا ہے۔ سو کالڈ جو آپ کا لیڈر، جس کو یہ لوگ اپنا لیڈر کہتے ہیں، وہ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے افغانستان کی ویڈیوز بنا کے وہ یہاں پہ آ کے کہتا ہے کہ میں لیڈ کرو، چلیں مان لیتے ہیں لیڈ کرے۔ تو دس واز دا بگیسٹ آپریشن آف یورز نا۔ ایک یونین کونسل بھی تو آزاد نہیں کی نا، تو جب ایک یونین کونسل تک آزاد نہیں کر سکے ہو، ایک وارڈ تک آزاد نہیں کر سکے ہو، تو یہ بلوچ کو ایندھن کیوں بنا رہے ہو؟ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت 12 شہروں پر حملے ایک پیغام تھا کہ شدت پسند جہاں چاہے آ سکتے ہیں۔ تاہم وزیر اعلیٰ بلوچستان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس پہلے سے اسی قسم کے حملوں کی انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھیں، اسی لیے سیکیورٹی اداروں نے 1 روز قبل ہی آپریشن شروع کر دیا تھا۔ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس تھیں کہ اس طرح کا کوئی آپریشن پلان ہو رہا ہے، اور اسی انٹیلیجنس رپورٹس کے نتیجے میں پری آپریشنز جو ہیں وہ 1 دن پہلے ہی ہم نے سٹارٹ کر دیے تھے، جس پہ شابان میں اور پنجگور میں کوئی 40 کے قریب دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے۔ یہ کارروائیاں ایک ایسے سلسلے کا حصہ ہے جو گزشتہ چند سالوں سے بلوچستان میں شدت اختیار کر رہا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق 2021 میں بلوچستان میں حملوں کی تعداد 81 تھی، جو 2025 یعنی گزشتہ سال تک 3 ٹائمز بڑھ کے 254 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ صرف
2025 में बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर 7 बार हमले हुए, हाई जैकिंग और पटरी उड़ाने के वाकयात पेश आ चुके हैं। आज भी सारे बलूचिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे उनकी रेट हो। जिस तरह कहते हैं ना कि वो एक रेट कायम होते, कम जो भी डिस्ट्रक्शन करते हैं, खून खराबा करते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत के बिहाफ के ऊपर ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन लोगों से कोई नेगोशिएशंस नहीं होंगे। जिस तरह ब्रूटल फोर्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जवाब जो है पूरी रियासत की जो है ताकत के साथ दिया जाएगा। माहिरीन कहते हैं कि बलूचिस्तान में हालिया ऑपरेशन का वक्त बहुत सोच समझ कर चला गया। ईरान बड़े एहतजाज और बेअमनी की वजह से दुनिया भर की तवज्जो का मरकज है और शिद्दत पसंद शाह ये देखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी वैसी ही पुरतशद्दुद मुज़ाहिमत हो रही है जैसी कि ईरान में देखी जा रही है। क्योंकि बलूचिस्तान की ईरान के साथ 900 किलोमीटर सरहद है, इसलिए शायद इन हमलों का मकसद भी ग्लोबल मीडिया और ग्लोबल पावर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। इंतहाई एक संगीन सूरत हाल है और पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के हवाले से बलूचिस्तान का ये सबसे बड़ा वाक़या है। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी उमूर के माहिर और कमेंटेटर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है हमने पूरी ज़िंदगी बेपनाह माहौल देखे हैं दहशतगर्द हमलों के, दहशतगर्द वाक़यात के, मगर शायद ये अपनी नौइयत का वाहिद वाक़या है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े एरिया पे, यानी 12 शहरों में और सेवरल 100 टेररिस्ट ने एक साथ हमला किया। अपनी नौइयत का सबसे संगीन वाक़या लगता है हमारे साथ। जी मेरा ख्याल है संगीन तो वाकई है, और इसमें रियासत के बहुत सारे ऐसी जो फैसेट्स होते हैं उसके ऊपर सवाल उठाने की कोशिश की गई। इस तरह का काम करके क्या रियासत को कमज़ोर दिखाने की कोशिश की गई या हेल्पलेस दिखाने की कोशिश की गई, या और अगर किसी हद तक जाहिर है कि ऐसा पैगाम जब जाता है, ऐसा इवेंट होता है जो कि हुआ, तो ये पैगाम आम तौर पर बाहर इसी तरीके से समझा जाएगा जिस तरीके से गालिबन उनकी तवक्को या उम्मीद थी। एक रिडीमिंग फीचर ये है कि इस किस्म के हमलों के बावजूद बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है और खुदा न खास्ता उसके टूटने का या अलहदा होने का कोई ऐसा ख़तरा मौजूद नहीं है, जो कि पाकिस्तानी अफवाज और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वयूर लोग, उन्होंने मेक श्योर किया है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान हमेशा एक साथ जुड़े रहेंगे और इंशाल्लाह कायम रहेंगे। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ज़रूर अलबत्ता बात होनी चाहिए कि ये जो वक्त चुना गया या जिस किस्म का हमला किया गया, इसकी शुरुआत कहाँ से होती हैं, ये वक्त का तयन ऐसे क्यों किया गया, और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इसका कब पता था इस नौइयत के हमले का, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई नज़र आएंगी या हमें ध्यान देना पड़ेगा आगे चल के, जैसे कि प्लानिंग कहाँ हुई और कब हुई, इस तरह की चीज़ की। इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है कि किसने मदद की, जाहिर है पैसा कहीं ना कहीं से आता है, और इसके बाद हम इसके जो बैरूनी अवामिल है उस पर बात कर सकते हैं कि कौन किसी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, जिस तरह आपने जिक्र किया ईरान के हालात के पेश नज़र। लेकिन इन लोगों ने कहीं बैठ के इस तरह का एक हमला प्लान किया। हमारी क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस जो थी वो कितनी फाल थी इस मामले में, जो कि हमें ये किस वक्त बता पाई कि ऐसी किसी चीज़ का कोई प्लानिंग हो रही है। उसके बाद फिर देखिए जिस तरह से जो मवाद है जो कि दहशतगर्दी का, जिसमें वेपन्स हैं और उसके बाद फिर बारूद है, ये सारे का सारा कहीं ना कहीं से उठ के उन जगहों पे गया जहाँ पे इस्तेमाल हुआ, फिर उसके बाद लोग वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे ये इन्होंने इसको इस्तेमाल किया। तो ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे सामने आती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी अफवाज और पैरामिलिट्री फोर्सेस और वो तमाम शोबे जो कि पाकिस्तानियों का दिफा करने के लिए अपनी जगह पे अपनी ड्यूटियाँ अंजाम देते हैं, अपनी जान पे खेल के, उन्होंने बहुत बहादुरी और दलेरी के साथ इसको लड़ा और अपनी जानों की कुर्बानी देते हुए इनको ख़त्म किया और इन हमलों को डिफीट किया। लेकिन क्या हम ये कुर्बानी जो है वो इतनी मर्तबा देते जाएंगे, ये सवाल आज बड़ा सवाल हमें पूछने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जो इमेज जाएगा पाकिस्तान का रियासत के तौर पे, या ये जो इमेज जाने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान का ये जो इलाका है उसी तरीके से एक डिसअफेक्टेड एरिया है, यहाँ पर लोग
نالا ہیں, یہاں پر ایک ایکٹیو انسرجنسی کی کیفیت ہے. اگر یہ سب کچھ پیغام جائے گا تو پھر پاکستان کے حق میں یا ان تمام جو کہ آبجیکٹیوز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں بلوچستان میں, ان کو حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا, جس میں امن سب سے پہلے ہے, لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہے, اس کے بعد وہاں کی ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی ہے. تو یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان چیزوں سے جن کا تعلق پاکستان کے اندر اور پھر بیرونی سرمایہ کار یا بیرونی دوستوں سے بھی ہے جو کہ یہاں پہ آ کے کام کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک بڑی چوٹ ضرور پہنچی ہمارے تشخص کو, ہمارے امیج کو, لیکن کیا پاکستانی جو نظام ہے, پاکستانی ریاست کو اب مختلف انداز میں سوچنا ہوگا, اس کے اوپر البتہ غور کرنے کی ضرورت ہے. احمد صاحب, یہ اس میں جو سب سے کرٹیکل بات ہے, امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ کہ اسکیل آف انسرجنسی جو کہ ہم ظاہر جانتے ہیں بلوچستان کئی سالوں سے سال سے اس میں مبتلا ہے, اور گزشتہ سال میں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں 2-3 ٹائمز اضافہ ہو چکا ہے, اور پھر یہ جو کل جو سیٹرڈے کا واقعہ ہوا, اس کا اسکیل جو ہے یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا ہے شاید پورے ریجن کے لیے, ملک دنیا کے لیے, کیونکہ یہ سیورل 100 انسرجنٹس تھے جنہوں نے کہ اٹیک کیا. یہ تو سرکاری ذرائع بھی کہتے ہیں نا, اور جو انڈیپینڈنٹ ذرائع وہ کہتے ہیں 1000 یا 1200. تو اس اسکیل کی پلاننگ ہونا, اس اسکیل کے سے لوگوں کی انوالومنٹ ہونا, گویا کہ کم از کم 3-4 ہزار شاید لوگوں کو یا 2-2.5 ہزار لوگوں کو جو تھا وہ اس کے بارے میں معلوم تھا, وہ اس کے لیے تیاری کر رہے تھے, کولیبریٹ کر رہے تھے, جو بھی جس قسم کی بھی اس کے لیے ضرورت تھی وہ تھی. پھر اس لیول پہ یہ آرمز اینڈ ایمونیشن کو جمع کرنا, پھر اس طرح کی ٹارگیٹنگ کرنا, پھر ٹائمنگ ایک ساتھ ایک لانچ ہونا, اور پھر وہ ہم جب تک یہ لانچ نہیں ہو گیا ہمارا کوئی پریمپٹیو کوئی ہم نے ویسے اس قسم کی کوئی چیز نہیں دیکھی. نہ صرف یہ کہ وہ ہماری اس طرح سے خبر میں نہیں آیا, بلکہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسے جب اس لیول کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو نارملی جو دوسری ہماری فرینڈلی انٹیلیجنس سروسز ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ان کو کہیں سے خبر آ جاتی ہے, ہمیں نہ آئے ان کو آئے, اور پھر اگر وہ آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ پری ایمپٹ کرتے ہیں. اور اس اسکیل کی چیز کو اتنا سیکرٹ رہنا اور پھر اس اسکیل پہ اس کو انلیش کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو ایک بہت ہی گھمبیر ماحول کی نشاندہی کر رہی ہے. جی, گمبھیر ماحول کی نشاندہی کر رہی ہیں, لیکن سٹوری جو کہ یہ دنیا میں پہنچانا چاہتے تھے اپنے BLA کے والے جو لوگ ہیں, یا فتنہ ہندوستان کہہ لیجئے, جو بھی نام دینا چاہیں, لیکن یہ جو گروپس ہے, یہ جو گروہ تھے, یہ جو سٹوری پاکستان کے بارے میں باہر جو بھجوانا چاہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ دیکھیے یہ بے بس ہے ریاست, اور ہم جہاں چاہیں, جس جگہ چاہیں, جس وقت چاہیں ہم پہنچ سکتے ہیں, اور ہم جتنی دیر تک وہاں رہنا چاہیں ہم رہ سکتے ہیں. یعنی وہ چاہے 2 گھنٹے کے لیے رکے وہاں پہ, یا 1 رات رکے, یا کچھ گھنٹے رکے, لیکن بہر صورت وہ جگہ ان کے کنٹرول اور قابو میں تھی ان گھنٹوں کے لیے. یہ پیغام ضرور چلا گیا دنیا میں پاکستان کے لیے. بے شک اس کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا, بھگا دیا گیا, ان کو مار دیا گیا, یا وہ پیچھے ہٹ گئے, لیکن فار دوز آرز دے ہیڈ دی کنٹرول آف دیٹ اسپیس جو کہ پاکستان کو بلانگ کرتی ہے. یہی پاکستان کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اچھا, اب اگر اسی طریقے سے کام چلتا رہتا ہے جیسے کہ پہلے چل رہا تھا, 1 یا 2 جگہ پہ حملے ہوئے اور شاید ہفتے میں 2-3-4 مرتبہ کر لیے, تو وہ شاید ایک روٹین بن چکی تھی جو کہ دنیا سن رہی تھی کہ ایسے گروپس افغانستان میں اور شاید ایران کی سرحد, بلوچستان کی سرحد جو ایران کے ساتھ ہے وہاں پہ موجود ہیں, جو کہ گاہے بگاہے اس طرح کے حملے پاکستان پہ کرتے ہیں, اور پاکستانی افواج ان کو بڑی کامیابی کے ساتھ واپس دھکیل دیتی ہیں اور ان کو ختم کر دیتی ہیں, ان کو ڈیفینڈ کر لیتی ہیں. لیکن یہ جو 12 جگہوں پہ ایک ساتھ حملہ کرنا ہے اس بڑی تعداد کے اندر, دس واز دا ریئل اسٹوری. یہ بڑی کہانی تھی جو کہ وہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے, اور اس میں وہ بے بسی کا عنصر جو کہ وہ غالب طور پر شاید لوگوں کو دنیا کو دکھانا چاہتے تھے ان گھنٹوں کے لیے جب تک وہ موجود تھے, وہ امیج پاکستان کا انہوں نے شاید دکھانے کی کوشش کی. انہیں ہر صورت میں یہ ایک اسپیکٹیکولر ایک واقعہ کرنا تھا عمران صاحب, کیونکہ یہ تو ان کو پتا تھا کہ آئی ایم شیور کہ جس طرح کا رسپانس آیا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے, فوج کی جانب سے, بہت ہی روبسٹ, بہت ہی بھرپور رسپانس ہے, جس میں کہ تقریباً 200 کے قریب یہ مارے گئے, اور ان کو پتہ تھا کہ اس بڑی تعداد میں ان کو اس کا نقصان ہوگا. اس طرح کی فورس کے لیے ایک انسیڈنٹ کے اندر تقریباً 170, 177, 200 کے قریب مارے جانا
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن پرہیپس ظاہر ہے اس کا مقصد جو تھا وہ بلوچستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اور اس وقت جو اٹریکشن ہے دنیا بھر میں، ایک جانب مائننگ پہ اور ریئر ارتھ کے لیے جو ہے بہت بڑے ہم نے وہاں پہ کانٹریکٹس دیے ہیں. ریکوڈک کا جو فائنینشیل کلوز ہے وہ آفیشیلی پوری طرح سے ہوا نہیں ہے، شاید 90% کے قریب بات ہو گئی تھی لیکن وہ کلوز نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے یہ ایک بہت بڑا ظاہر ہے کہ واقعہ ہو گیا ہے. آبویسلی گوادر اور سی پیک کے معاملات اپنی جگہ ہیں. تو جو ٹارگٹ تھا کہ دنیا کو ہلا دیا جائے اور دنیا کو دور کیا جائے بلوچستان سے، آئی تھنک آبجیکٹیو یہی تھا. دیکھیے ہندوستان کو جب پچھلے سال مئی کے اندر جو ایک جھڑپ ہوئی جس کے اندر ان کو بہت شرمندگی اٹھانی پڑی دنیا بھر میں، پاکستان نے بڑے کامیابی کے ساتھ وہ مارکا کیا، اور اس کے بعد بھارت اور یہ ایسا غلبہ لگا دنیا کو کہ پاکستانی افواج کا اس پورے خطے میں ہے جو کہ اسٹیبلش ہوا اور قائم ہوا اور دکھایا گیا. میرے خیال میں اس کو بھی گزند پہنچانا کسی نہ کسی کا مقصد ضرور تھا، اور وہ بھارت کا ہی ہو سکتا ہے کہ پاکستانی نظام کی، پاکستانی افواج کی جو ہماری ملٹری ہے اس کی اس طرح کی ایک جسے کہتے ہیں کہ بے بسی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن شاید اس طرح کی ایپلیکیشن یا اس طرح کی وہ کامیابی نظر نہ آئے جس طریقے سے کہ دنیا بھر میں اسٹیبلش ہو چکی ہے. ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے. دوسرا، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے اکنامک ڈویڈنڈز ہیں جو کہ بلوچستان سے متعلق ہیں، جو کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی ایک امید کا پیغام لے کے کھڑے ہیں اور بالکل تیار ہیں. مائننگ ہے، اس کے اندر آپ نے باقی چیزوں کا ذکر کیا. سی پیک بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے جس کو کہ کامیابی سے آگے چلنے نہیں دیا جا رہا. گوادر اس کا ایک فلیگ شپ قسم کا ایک پروجیکٹ ہے. تو کہنے کی بات ہے کہ یہ ان کو نقصان پہنچانا اور دنیا کو باور کرانا کہ وہ سٹیبلٹی جو کہ شاید آپ پاکستان میں دیکھتے تھے مئی 2025 کے بعد سے، یا جس طریقے کا ایک امپریشن گیا، تو وہ ایسا ابھی نہیں ہے. اور ابھی وہ لوگ جو کہ یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ذرا پیچھے ہٹ جائیں. یہ اس کا دوسرا انٹرنیشنل ایسپیکٹ ہے. لیکن میرا خیال ہے اس سے بھی بڑھ کے جو ٹائمنگز ہیں اس کا تعلق اس سے ہے کہ جو اس وقت ایران کے اندر معاملات چل رہے ہیں اور ایران کے اوپر ایک خدشہ اور یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا حملہ ہو جائے امریکی افواج کی طرف سے، یا ایران کے اندر کوئی اور خلفشار کریٹ ہو جائے، تو اس کو بھی ایک طرح سے اس کو اس کے ساتھ نتھی کرنا اور پھر یہ باور کرانا کہ افغانستان، بلوچستان اور ایران، یہ تین کے تین یہ اس طرح سے پھیل جائے گا پورے کا پورا معاملہ کہ اتنا پھیل جائے گا کہ پھر یہ قابو میں کسی کے نہیں رہے گا. اور بارہا یہ پیغامات آ رہے ہیں اور یہ بیانات آ رہے ہیں کہ یہ جو اگر کوئی کسی نے ایران پہ حملہ کیا تو یہ یاد رکھیں کہ یہ پورے خطے میں پھیل جائے گا. تو کیا اس کا یہ کوئی پیش خیمہ ہے، کوئی اس کا کوئی اشارہ کسی نے دینے کی کوشش کی ہے، یا یہ ایران کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح کے گروپس آپ کے ہاں گروہ، کبھی وہ نارتھ ایسٹ میں ہے، نارتھ ویسٹ میں ہیں ان کے، اور ہمارے ان کے مشرق میں یہاں پہ جیسے بلوچستان ہے، سیستان بلوچستان، تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں اگر اس قسم کی کوئی چیز وہاں پر اسٹیبلش ہوتی ہے یا جو ایک روش چلتی ہے، اس کا بھی ایک اظہار ہو سکتا ہے. تو کون اس کے پیچھے تھا، جس سے میں نے ذکر کر دیا ہندوستان کا، اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. شاید وہ افواج جو ایران کو بتانا چاہتی ہیں کہ ہم سے معاہدہ کر لو ورنہ یہ چیز اور پھیل سکتی ہے، آذربائیجان تک جا سکتی ہے، کردوں تک جا سکتی ہے. یہ باور کرانا مقصود ہے، یا کسی کا یہ باور کرانا مقصود ہے کہ اگر آپ نے ہم پہ حملہ کیا تو پھر یہ بات یہاں تک نہیں رہے گی، پھر پاکستان تک یہ بات پھیل سکتی ہے اور اس کا ایک منظر چھوٹا انہوں نے اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی. تو دنیا کے حالات کے پیش نظر بھی بہت ہی سینسٹیو ٹائم ہے. لیکن بہرصورت پاکستانی ریاست اس طریقے سے یا اس قسم کے معاملات کو کسی طریقے سے بھی ریکر ہونے کا یا واپس اس طرح کی کوئی ایگزامپل کریٹ ہونے کا ہرگز موقع نہیں دے سکتی. ہمارے اندر خانے جو پرابلمز ہیں، دیکھیے اس پورے آپریشن کے لیے پلاننگ ہے، پھر اس کی لاجسٹکس تھی اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن تھی. یہ تین مختلف مراحل میں یہ آپریشن ہوا. تو یہ تو پورا ایک پراپر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے ہمارے صاحب. اتنا بڑا آپریشن، اس لیول کی پریپریشن اس میں چاہیے کہ ایک بالکل ملٹری سٹائل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہو، اس کے پاس اسی لیول کے ریسورسز ہوں جیسے کسی ایک اسٹیٹ کے پاس ہوتے ہیں، اور اس کے پاس اسی قسم کی اسپانسرشپ ہو جو کوئی ایک اسٹیٹ ہی پرووائڈ کر سکتی ہے. کوئی ایک نیٹ ورک چھوٹا سا یا کوئی ایک تو اس قسم کی کوئی نیٹ ورک تو اس کو نہیں کور دے سکتا، کیونکہ یہ اس لیول کی جہاں پہ پلاننگ ہوئی وہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور پراپر ایک جیسے کہ ایک
پراپر اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی اسپانسرشپ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا یہ. ایگزیکٹلی. اور دیکھیے اس میں میں نے پہلے ذکر کیا, اب آپ موساد کو بھی ملا لیجئے. کیا کہ موساد را کو استعمال کرتے ہوئے اس قسم کی حرکت کر رہا ہے ایران کے خلاف, ایران کو کمزور کرنے کے لیے. تو بہت سارے ایسے ایکسٹرنل پلیئرز اور ایجنسیز ہیں جو کہ یہ اس کو ایک مثال بنا کے وہاں پر ایک خلفشار کریٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا کہ اگر پاکستان اس کے جواب میں ان گروپوں کے اوپر جو ایران میں بھی ہیں اور افغانستان میں بھی ہیں ایک حملہ کر دیتا ہے, ان کو وہیں پہ نپ ان دا بڈ کرنے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے. پاکستانی ریاست جس کے اوپر حملہ ہوا اس کے پاس یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی تو ہے کہ ان کو جہاں پہ ہیں وہ ختم کیا جائے. کیا پھر اس کو تصور کیا جائے گا کہ یہ ایران پہ کسی اور کے حملے کی بجائے پاکستان نے حملہ کر دیا؟ کیا پاکستان اور ایران کے بیچ میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کو مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا جائے جغرافیکلی بھی اور ادروائز بھی اس طریقے سے؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں اتنے ڈانڈے مل سکتے ہیں چیزوں کے کہ اس وقت امپاسبل ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ کس کا اصل میں یہ کھیل کس قسم کا کھیلا گیا. لیکن جو کھیل مگر کیا اس میں ایک جو جہاں سے انہوں نے آپریٹ کیا ہے, پلان کیا ہے, سو کالڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول جہاں پہ رہا ہے, تو کیا وہ نیسیسریلی ہم پن پوائنٹ ابھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دو کنٹریز جو ہیں وہ مرج کرتی ہیں پاکستان کے بارڈر کے ساتھ یہاں پر, ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف افغانستان ہے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ صرف افغانستان میں یہ سیف ہیونز ہو, یا یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایران میں ہوں, یا یہ کہ یہ دونوں کنٹریز کے بیچ میں ہو؟ تو یہ جو ریجنل پالیٹکس ہے تو یہ کتنا, اور جو ریجنل جیو پولیٹیکل جو اس وقت ٹرموائل ہے اس نے کتنا اس کو امپیکٹ کیا ہے؟ اور یہ جو پاکستان کی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ممکن ہے جیسا میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ یہ تمام کا تمام کھیل ایک ریجنل کانٹیکسٹ میں کھیلا جا رہا ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہوا جس طریقے سے ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان میں بھی ہو سکتے ہیں. آفٹر آل یہ سب گروپس جو ہیں یہ پھیلے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر بھی اور ایران کے اندر بھی. وہاں پر ہمیں ان کے ایگزیکٹ لوکیشنز کا پتہ ہے, اٹیکس بھی ہوئے, پاکستان نے اٹیکس بھی کی. ایک چیز ہمیں خبر پہ اور ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے, اور وہ یہ تھی کہ چیف منسٹر بلوچستان نے ذکر کیا اس کا کہ چونکہ ہمیں ایک دن پہلے یا جتنی تھوڑی بہت انفارمیشن تھی اس کے حساب سے جو نارتھ ویسٹ کی طرف سے یعنی افغانستان کی طرف سے ہمارا ان کا بلوچستان کا ناردرن ایریا جو تھا اس کو بڑی حد تک ہم سیکیور کر پائے تھے. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان سے جس قسم کی شورش ہو سکتی تھی اس پورے ساتھ اکٹھے مل کے ان کے ساتھ, اس کو کسی حد تک روکا گیا اور ناردرن بلوچستان کو بڑی حد تک سیکیور کیا گیا. تو یہ سارے کا سارا معاملہ خاران اور یہ جو کوسٹل بیلٹ ہے اس کے ساتھ اگر یہ چیز ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر لوگ اندر بھی تھے اور ایران کی سرحد سے بھی اندر آئے, جو کہ اور بڑی خطرناک بات بن جاتی ہے. اور اب اگر یہ اس طرح کی چیز ہے تو پھر پاکستان کو اس کو صرف ایک کاؤنٹر ٹیرر ایفرٹ سے آگے بڑھا کے ایک کاؤنٹر انسرجنسی ایفرٹ پہ جا کے لڑنا پڑے گا. ہم کب تک یہ کہیں گے کہ یہ ایک تھانے دار کی مار ہے؟ تھانے دار کی مار اس وقت تک ہوتی ہے جب یہ صرف ٹیررسٹ ہوتے ہیں. جب یہ اتنا پھیل جائے اور آپ کے اندر سیپ ان کر جائے آپ کے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے, آفٹر آل یہ لوگ آ کے وہاں پہ رہے, کہیں نہ کہیں پہ ان کو سپورٹ تھی جس کی وجہ سے یہ کام ہوا. اگر اس کو انسرجنسی کے طور پہ دیکھا جائے تو پھر کاؤنٹر انسرجنسی کے لوازمات بالکل سے مختلف ہوتے ہیں. ٹیرر صرف اس کا ایک ٹول بنتا ہے, تو ٹیرر کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا, لیکن جو ایکسپینس تھا یہ دکھایا گیا کہ یہ پورے بلوچستان میں پھیلا ہوا ہے. اس لیے یہ صرف اور صرف چند ایک دو جگہوں کی بات نہیں ہے, یہ صرف چاگئی یا اس طرف ان علاقوں کی بات نہیں ہے, یہ یہاں پہ بات ہے دال بندین کی یا ان چیزوں کی. یہ تو کوسٹل پوری بیلٹ ہے, یہ تو آپ کا صدرن بلوچستان ہے, یہ تو ایران کے ساتھ ملتا ہوا تمام ملک کا علاقہ ہے. اور اگر ایسی بات ہے تو کیا ڈس افیکشن اتنی زیادہ پھیل چکی ہے لوگوں کے اندر کہ انہوں نے چھپ کے ان کو بچایا, یہاں تک لے آئے؟ اور اگر ایسی بات ہے تو پھر کیا ہم ایک کانفلکٹ کو صرف مینج کر رہے ہیں یا ہمیں کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے؟ یہ بڑا سوال ہے. میرا خیال ہے کہ چیف منسٹر بلوچستان یا ہمارا جو اس وقت کی سوچ ہے وہ کانفلکٹ کو مینج کرنے کی ہے. مینج کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے میں اس کو کنٹرول کر کے رکھوں گا. میرا خیال ہے کہ ہمیں اب ریزولوشن کی طرف جانا چاہیے. اس کے اندر کائنیٹک آپریشنز بھی آتے ہیں, اس کے اندر پولیٹیکل چیزیں بھی ہوتی ہیں, اس کے اندر باقی معاملات بھی لے کے چلنے پڑتے ہیں. اس میں کاؤنٹر انسرجنسی کے اندر بلڈ اینڈ ون ہارٹس اینڈ مائنڈس کی بھی بات کرنی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ جب تک آل انکمپسنگ ایفرٹ نہیں ہوگی, صرف ایک تانے دار کے طرز میں اس کو ڈیل کرنے کا معاملہ, یہ ہمیں تک کامیابی. ماجد صاحب اس میں ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے نا کہ جتنے جو اسپیس جتنی کور کی ہے اس آپریشن نے 12 سٹیز اور
ہنڈریڈز آف مائلز کی ہم بات کر رہے ہیں کراس. اور اس کا مطلب یہ کہ نہ صرف یہ کہ یہ جو لوگ ہیں ایکٹیولی انوالو تھے، ڈائریکٹلی انوالو تھے اس اٹیک کے اندر اور وہ آپریشن کے اندر، ان کے ساتھ جو ان کا سپورٹ سسٹم تھا وہ تو تھا، لیکن لوکل پاپولیشن نے بھی کہیں سے بھی کوئی خبر تو نہیں دی نا. اگر وہاں پہ ٹھیک ہے ہماری کتنی پینیٹریشن تھی انٹیلیجنس وہ تو ایک الگ ہے، لیکن لوکل پاپولیشن میں تو شاید بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہو کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، مگر وہاں سے بھی کوئی نہیں آئی. تو یہ ایک اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ شاید لوکل پاپولیشن جو تھی وہ یا تو ڈری ہوئی تھی یا فار واٹ ایور ریزن جو ہے اس نے کوئی الرٹ نہیں بھیجا. کامران خان صاحب دیکھیے، یہ جو بلوچستان میں یہ جو ایک ماحول ہے، یہ کوئی ریسنٹ ماحول نہیں ہے، نہ ہی یہ پچھلے 4-5 سال میں سامنے آیا. یہ 70s سے، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے، اس کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، لیکن چلیے ایکٹیولی 70s سے آپ کر لیں اس کا کہ اس وقت سے لے کے اب تک ہی چل رہا ہے. 50 سال کے قریب لگ بھگ ہو گئے. 50 سال کے قریب جب اس قسم کی ایک قوتیں کام کریں پاکستان کے اور بلوچستان میں پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف، تو کہیں نہ کہیں پہ تو ان کو کچھ کامیابی ملنی چاہیے تھی. بلوچستان آج بھی پاکستان کا حصہ ہے الحمدللہ، اور کامیابی کے ساتھ پاکستان اس کا دفاع بھی کرتا ہے، اور وہاں پر پاکستانی بڑے حب الوطنی کے ساتھ اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں. بہت محب وطن بلوچی لوگ ہیں، اور وہ بڑی پاکستان کا ایک جسے کہتے ہیں کہ پراؤڈ حصہ ہے پاکستان کا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ خدا نخواستہ کوئی اس لیول پہ یہ بات چلی گئی جہاں پر کسی قسم کا پاکستان کی انٹیگریٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے. یہی چیز کا ثبوت ہے کہ جو اپوزنگ گروپس ہیں، جو سمجھتے ہیں بی ایل اے ٹائپ یا جو باقی جو اس قسم کے کریکٹرز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ایک ٹرموائل تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس پورے پاکستان کی انٹیگریٹی کو خدا نخواستہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ ٹرموائل رکھنے کے بعد صرف پاکستان کا ایک امیج کچھ دیر کے لیے خراب کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر جو زیادہ لوگ جو کہ بلوچستان کے اپنے بلوچ لوگ ہیں، وہ پاکستان کے محب وطن ہیں، پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ہی ان کی زندگی پچھلے 78 سال سے چلی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے اندر کوئی کمزوری آئی ہے. ہاں، اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ جو نمبر آف پیپل جو کہ ڈس افیکٹڈ ہو رہے ہیں، جو کہ آپ سے کہیں نہ کہیں پہ کوئی تھوڑی بہت ڈسکمفرٹ لے کے ایک انریسٹ ہے جہاں پر، ان کے اندر اضافہ ہوا، کیونکہ وہ لوگ یا خوف کے تحت یا کسی اور چیز کے تحت انہوں نے رپورٹ نہیں کیا کہ ان کے ہاں لوگ آ کے ٹھہرے ہیں، یا ان کو ایسی رپورٹس ہیں، یا انہوں نے چند ایسے لوگوں کو دیکھا. ان کو ایسے لوگوں کو جو کہ آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو بتائیں گے، اور کسی قسم کی بھی سپورٹ ریاست کو اور بلوچستان کے لوگوں کو دیں گے، بلوچستان کی حکومت کو دیں گے. ان کی مدد کے لیے اس ریاست کو، بلوچستان کی حکومت کو، بلوچستان کے صوبے کو آگے بڑھنا پڑے گا، تاکہ ان کو طاقت مہیا کی جائے، ان کو اسٹرینتھ دی جائے. اور وہ کس شکل میں آتی ہے؟ جب آپ ان تک پہنچیں گے اور ان کو ایک تھانے دار کی مار کے اندر نہیں رکھیں گے، بلکہ خود حصہ بنیں گے اس چیز کا. جو چیف منسٹر صاحب ہیں، ان کا کام صرف جنگ کرنا نہیں ہے. ان کا کام ٹھیک ہے ان لوگوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، ایسے لوگوں کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے صوبے کے لوگوں کو وہ تمام چیزیں مہیا کرنا جس سے ایک زندگی کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے. اور وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک حصہ ہوتا ہے کاؤنٹر انسرجنسی کا، اس کو کرنا بھی ان کی ذمہ داری میں ہے. تو جب تک یہ آپ وارئر مائنڈ سیٹ سے نکل کے ایک جیسے ہمدردی والا مائنڈ سیٹ ہے، ایک پروویژن کرنے والا مائنڈ سیٹ ہے، اس پہ نہیں جائیں گے تو ہم اس کو مکمل طور پر کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے. تو ماشاء صاحب، اس میں ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس لارج اسکیل اٹیک میں یہ بھی نہیں خیال کیا گیا یا وہ کیا گیا کہ وہ علاقے جو کہ نارملی پشتون علاقے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر کوئٹہ شہر کو ٹارگٹ کیا گیا. اور کوئٹہ میں اس سے پہلے جو تھے وہ ٹیررزم کے واقعات تو بہت ہوتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے، مگر اس اسکیل کا کہ جہاں پر ایک واسٹ ایریا پر جو ہے وہ کافی دیر تک جو ہے وہ ان کا ٹیررسٹ کا کنٹرول رہا ہو، اور پھر پشتون دوسرے ایریاز جو ہیں وہ بھی کیے گئے. یہ بھی ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے اس اٹیک کی. دیکھیے، ڈیپتھ میں آ کے، اتنا ڈیپتھ میں آ کے آپ کے پروونشل ہیڈ کوارٹر کے اندر اس قسم کا حملہ کرنا بذات خود ایک جسے کہتے ہیں آڈیشس چیز ہے. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو غالباً اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. انجام جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. 200 کے قریب لوگ جو ہیں ان میں سے مارے گئے، لیکن کس تعداد میں آئے تھے اور کتنے واپس چلے گئے. یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ واپس جانا بھی ان کا ایک نہیں جانا چاہیے تھا جتنا. دیکھیے، ہمیں ریسورسز، ریاست کے پاس کون سی ریسورس ہے جو نہیں؟
میرا اپنا خیال ہے کہ جو ہماری کنسیپشن ہے نا، جو ہم نے ہمارا جو سوچنے کا، اس کو لڑنے کا جو طریقہ ہے، اس کو بدلنا پڑے گا. ہمارے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے. ہماری انٹیلیجنس کے معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہے ہمارے پاس کیپیسٹی، ایبلٹی اس کو استعمال. تو خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف 2 یا 3 لوگوں کی اوپر رہ کے جب تک ایک پورا مربوط نظام ہم اس کو کاؤنٹر انسرجنسی، اس انسرجنسی کو لڑنے کا نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم صرف 2 یا 3 لوگوں کی بہادر سٹیٹمنٹس کے اوپر ہی گزارا کریں گے کہ شاید انہوں نے کہا کہ آپ فکر مت کریں، ہم ان کو سنبھال لیں گے. ایسی بات نہیں ہے. یہ کم از کم کتنے 1.5 کروڑ لوگوں کی بات ہے جو کہ وہاں پہ رہتے ہیں، جن کے لیے ہم نے پورے کا پورا ان کا نظام کو بہتر کرنا ہے، ان کی زندگیوں کو سیکیور کرنا ہے، اور پاکستان کے جو ٹریجرز ہیں ان کو محفوظ کرنا ہے. اس طریقے سے ہم ان کو اس طرح اتنا کھلے عام آ کے پاکستان کی ریاست کو چیلنج کرنا، ہمارے شہریوں کی حفاظت کو داؤ پہ لگانا، یہ ہم اجازت نہیں دے سکتے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وائڈ اسپریڈ طریقے سے سوچنا پڑے گا. صاحب اپنے وہ ایلیمنٹس یہ فرمائیے گا کہ چلے پاکستان کی تو ظاہر ہے کہ سیکیورٹی سروسز کی، انٹیلیجنس سروسز کی ظاہر نمبر 1 پرائرٹی اسی قسم کی چیزوں پہ نظر رکھنا، اس کو پری ایمپٹ کرنا، اس کو ڈھونڈنا، اس کو کھوج نکالنا. اس میں تو کسی قسم کی کوئی کمی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے یہاں ہوئی ہوگی یا ہو سکتی ہے. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2 کنٹریز جو ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ بارڈر ہیں ایران کے، بلوچستان کے ساتھ، ایک ایران ایک افغان. آبویسلی افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، آج کل ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بتائے جاتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری ایجنسیز کو تو اتنے بڑے اسکیل پہ اس آپریشن نے ڈاچ کر دیا، لیکن نہ افغان انٹیلیجنس کو اس کی کوئی خبر ملی، نہ ایران انٹیلیجنس کو اس کی کوئی خبر ملی. اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اس پورے خطے کے اندر دنیا کی 13-14 ایجنسیز جو ہیں وہ ایکٹیو رہتی ہیں، کسی کو بھی نہیں اس کی خبر ملی. یہ ایک بڑا ایک عجیب سا اس پورے معاملے کا راز ہے کہ پاکستان کو اس لحاظ سے کسی نے الرٹ بھی نہیں کیا. بالکل بالکل. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس کا پتہ نہ ہو. کیا یہ ممکن ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس ساری چیز کا حصہ تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے یا ہوگا، اور کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی نے، میں نے موساد کا ذکر کیا، میں نے را کا ذکر کیا، میں نے ایرانین انٹیلیجنس کا ذکر بھی کیا، میں نے آپ سے امریکن فورسز کے انٹرسٹ کا بھی ذکر کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ اتنے ساری قوتیں انٹیلیجنس کی بھی اور ملٹری انٹیلیجنس کی بھی سب اکٹھی کام کر رہی ہوں، وہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی. تو اس لیے دیکھیے، افغانستان کا تو ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہے، اور وہاں پر اس نے ان گروپوں کو پھلنے پھولنے کا یا رہنے کا یا ان کو سیف ہاؤسز دے کے ان کو وہاں پہ رکھنے کا طریقہ، کیمپس ہیں ان کے وہاں پر جہاں پر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، جہاں پر یہ سب پلاننگ ہوتی ہے. تو اس کا تو پتہ ہے. میرا اپنا خیال یوں ہے کہ اس وقت چونکہ جو ریجنل انوائرمنٹ کی نزاکت کے حساب سے اتنے نازک مرحلے پہ ہے کہ پاکستان اگر کوئی اوفینسو ایکشن بھی کرتا ہے، اور وہ اوفینسو ایکشن جو ہے وہ اتنا اوفینسو ہوتا ہے کہ وہ شاید پھر ایک اور پھیلاؤ کا ذریعہ بنے، تو پھر یہ خطہ ہمارے ہاتھ سے اس جنگ میں چلا جائے گا جس کو کہ ہم سب مل کے اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ایران پہ اگر حملہ ہوتا ہے، اور ویسا حملہ ہے جو کہ پہلی دفعہ تو 12 دن چلا، اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ اگر مہینہ چل جائے، 2-3-4 ہفتے چل جائے، تو کیا پاکستان کے اندر اس کی تپش اور اس کا جو الاؤ کا جو وہ ہے اثرات آئیں گے؟ ضرور آئیں گے. اور خاص طور پر ایسے معاملوں پہ جہاں پر کہ پاکستان آلریڈی ایک نازک سچویشن میں ہے، جیسے کہ بلوچستان کی سرحد. تو اس صورت میں پاکستان کو بھی جو بھی قدم لینا ہے پھونک کے لینا پڑے گا، کیونکہ ہم کسی اور کے اس ٹریپ میں مت پھنسیں جو کہ کسی نے ہمارے لیے بچھایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر پہلے ہم اپنے اندر وہ کامیاب وہ مضبوطی پیدا کریں کہ جہاں جہاں پہ کوئی جھول ہے اس جھول کو ایلیمنیٹ کیا جائے. جو ہمارا کام ہے وہ آپ اپنا کام کریں. اتنے مشکل ماحول کے اندر ایک فورن اوفینسو کائنیٹک آپریشن کے اندر جا کے کسی کو ایلیمنیٹ کرنا، چاہے وہ ایران میں چاہے افغانستان میں شاید قدرے آسان ہو. ایران میں اگر آپ جا کے کریں گے تو اس کے مطلب بالکل ہی مختلف ہو جائے گا آج کل کے ماحول کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ یہ مشکلات پاکستان کے لیے ہیں،
اور اس کا جواب اپنے اندر وہ مضبوطی پیدا کرنا ہے. ایک اور جواب چاہیے صاحب کہ یہ اس وقت ہوا ہے جس وقت پاکستان جیو اسٹریٹجکلی جو ہے بہت اچھا الائنڈ ہے ریجنل پاورز کے ساتھ، ایران کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے ساتھ، گلف کنٹریز کے ساتھ، پھر سب سے زیادہ یو ایس کے ساتھ، اور ہم بہت کلوز الائنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم پیس بورڈ پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیں رکھا ہے، ہم آگے غازہ کے ریکنسٹرکشن میں سیکیور کرنے میں ہمارا بڑا رول ہوگا. بڑا ریجنلی ہم بڑے ایکٹیو ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں فیلڈ مارشل صاحب گئے، لیبیا گئے، اور پاکستان کا اپنا ایک بڑا رول رہا ہے اس وقت پورا. لیکن اس کے باوجود اگین مجھے یہ حیرانگی ہے کہ کہیں سے اس کی آواز نہیں آئی، کہیں سے اتنے بڑے بڑے یو ایس کے ساتھ اور سی آئی اے اور تمام کے ساتھ، کہ کوئی ہمیں کچھ بتاتا کہ یہ پاکستان کے خلاف اس سکیل کی اتنی بڑی کوئی سازش ہو رہی ہے اور اتنا بڑا کوئی اٹیک ہونے والا ہے. جب فوجی حملہ ہوتا ہے تو اس کا تو پتہ بھی چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، ٹروپس کی موومنٹ ہو رہی ہے، اور انٹیلیجنس آج کل ظاہر ہے کہ وہ آپ کو پک کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ جی کہ اس قسم کی موومنٹ ہو رہی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی تو اسی سکیل کی چیز تھی، پھر بھی کسی نے نہیں بتایا ہمیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک سیناریو بلڈ اپ کرتے ہیں، سیناریو ایسا بلڈ اپ کرتے ہیں جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جس نے پاکستان کی اتنی بے شمار کامیابی دیکھی ایک فارن افیئرز کے معاملے میں، ہمارے تعلقات کے معاملے میں، پاکستان کے امیج کے معاملے میں، ایسے ماحول میں جب امریکی افواج بحیرہ عرب میں بالکل ایران کے پاس بیٹھی ہیں اور بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں، اور ایران ایک ایسے ماحول کے اندر ہے جہاں پر وہ ڈرا بیٹھا ہے یا کم از کم اس ایکسپیکٹیشن میں ہے کہ کوئی بھی حملہ کہیں سے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے امریکی افواج کی طرف سے، اور پورا جو خطہ ہے یو اے ای سے لے کے سعودی عربیہ، قطر، یہ سب کے سب اسی ایک فضا میں اس وقت ہیں. بے شک اس کے کہ انہوں نے بہت سارے. ایسی صورت میں جب ہندوستان اگر ایک کامیابی کے ساتھ اس قسم کا ایک آپریشن لانچ کرتا ہے اور پاکستان اس کا ایک ریئیکشن شو کرتا ہے جو کہ ایران کے ساتھ، ایران کے بیسز کے اندر جا کے جہاں پر ان کے بیسز ہیں وہاں پہ کوئی کاروائی کرتا ہے، چلیے حملہ نہ صحیح، ڈائریکٹ اٹیک، ایئر اٹیک نہ صحیح، کوئی ہماری کسی نہ کسی شکل کا کوئی ایک حملہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں ایران اور پاکستان کے بیچ میں دوری پیدا کر کے پاکستان کو امریکہ کا ساتھی شو کر کے یہ جو خطے کے اندر پاکستان کی اہمیت ہے اس کو گزن پہنچائی جا سکتی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ کچھ بھی ممکن ہے، کسی بھی صورت میں آپ سینیریو بنا کے دیکھ لیجئے، سب کچھ پاسبل ہے. مور لائکلی یوں لگتا ہے کہ یہ را اور موساد کا مل کے یہ ایک پرپز ہے جسے موساد اپنے جو ایجنٹ وہ اپنے ایمز حاصل کرنا چاہتی ہے، اور یہ تمام کے تمام جو گروپس ہیں یہ فری لانسرز ہیں، یہ ایک فرینچائزز ہیں جو کہ کسی کو بھی اویلیبل ہیں. بھلے کہیں پہ آئیڈیالوجی تھوڑی بہت ہوگی، کہیں نہ کہیں پہ پیسے کا معاملہ ہوگا، کہیں نہ کہیں پہ لوگوں کے رستے میں لوگوں کے کام آنے کا معاملہ ہوگا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام لوگ اویلیبل ہیں کہ ان کو اس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ جن چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر کچھ بھی ممکن تھا. مور لائکلی اٹ از این انڈین بیسڈ سچویشن جہاں پہ انہوں نے اس کو انکریج کیا، پیسہ دیا ہوگا، پلاننگ کے اندر مدد کی ہوگی، یہ کام کروایا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ پاکستان پہ مشکل صورت میں سامنے ہے. آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ جب اس اسکیل کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، جب اس سائز کا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کو کہ ہم بالکل کمپیئر کر سکتے ہیں جو جس لیول کے واقعات ابھی ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں. ایک ہے ہمارے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا، 9/11 کا واقعہ ہے، یا یہ 7 اکتوبر کو غازہ کا واقعہ ہے جب یہ پہلا اٹیک ہوا، اسرائیل والا سارا سلسلہ جو شروع ہوا، اور اس کے بعد تو یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے کوئی بڑا گلوبل لیول کی کوئی ڈیولپمنٹ جو کہ پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں یا اس سے منسلک ہو کے دیکھتے ہیں. تو یہ جو جس لیول کا یہ واقعہ ہے، جس ٹائمنگ پہ ہوا ہے، جس ریجن میں ہوا ہے، جس علاقے میں ہوا ہے، اس کے یہ شاید صرف ایک آئسولیٹڈ واقعہ تو کسی صورت میں نہیں ہے. یہ جو اس وقت پورے جیو پالیٹکس اور جو اس وقت ہمارے خطے کی پوری صورتحال ہے، اس کے بعد اس کے کوئی کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. بے شک دیکھیے آج ہمیں وہ شاید سامنے آیا نہ ہوں، لیکن کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں اس کی شاید تصویر آہستہ آہستہ کھل کے ہمارے سامنے آئے.
اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں یہ اس طرح کی کوئی چیز کوئی اور ریپیٹ تو نہیں ہوتی، گو کہ اس کو ریپیٹ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ. یہ بیچ میں کچھ نہ کچھ اتنی بڑے آپریشن کو جس طریقے سے یہ پلان کیا جائے گا اور پھر سے وہ تمام چیزیں مہیا کی جائیں گی، وہاں تک پہنچائی جائیں گی. تو دیکھیے بارڈر کنٹرول، انٹیلیجنس، اس لاجسٹک چین کو توڑنا، یہ وہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں. تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ دنیا ریجن کے معاملات جو اس وقت چل رہے ہیں وہ ہمارے قابو میں نہیں ہیں. وہ مختلف پلیئرز ہیں جو کہ اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیسے نکالیں گے، کس طریقے سے جائیں گے، یہ ایک اور شکل اس کی سامنے آئے گی جب بھی وہ سامنے آئے گی. یا تو ایران بینڈ کر کے بات مان لے گا یا پھر کھڑا رہے گا، تو کچھ نہ کچھ امریکہ کو کرنا پڑے گا. وہ کس شکل میں کرتا ہے، کیا کرتا ہے، بہر صورت وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن پاکستان کسی کے لیے نہ اس کے اندر حصہ دار بنے، نہ پاکستان کو گھسیٹنے کی کوشش کی جائے، نہ یہ آگ پاکستان میں لگانے کی کوشش کی جائے. پاکستان کو بہر صورت اپنے اندر جو آگ لگی ہے اس کو بجھانا ہے، اس کو روکنا ہے، اور اس آگ کو باہر سے اندر آنا نہیں دینا چاہیے. یہی پاکستان کا فی الحال فوکس ہونا چاہیے. اور پاکستان بالکل پکا ہو کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے، خاص طور پر اتنے ولنریبل ایریاز کے اندر، وہاں پر یہ کام اس وقت تک کرے اور کسی بھی ایسی ٹریپ کا حصہ نہ بنے جو کہ پاکستان کو اس میں حصے دار بنا سکتا ہے. یہ جو ریجنل سچویشن ہے اس وقت، میرا خیال ہے اس کی زیادہ پاسبلٹی ہے. پاکستان اپنا دفاع بہتر طور پہ کرے بجائے اس کے کہ ہم باہر کے خدشات سے ڈرے ہوئے ہم کچھ اور نہ کر بیٹھیں. اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت، پہلی ضرورت اس وقت بھی ہے اور ویسے بھی آبویسلی نیشنل یونٹی کی ہے کہ ایسے بن حیث القوم ہم مکمل اتحاد میں ہوں، متحد نظر آئیں. کیونکہ جس لیول کے یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے خلاف ہے، پورے پاکستان کی قوم کے خلاف ہے، یہ کسی ایک جماعت یا کسی ایک ادارے کے خلاف نہیں ہے. تو وہ بھی بڑا ضروری ہے. اور یہ اچھی ہم نے آج ڈیولپمنٹ دیکھی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے چیف منسٹر کے پی سہیل آفریدی کو مدعو کیا اور ایک اچھی ان کی کوئی ایک میٹنگ ہوئی، کانورسیشن ہوئی. کیونکہ یہ بھی تو ہمیں بڑا ضروری کرنا ہے نا کہ تمام ہم پورا پاکستان جو ہے وہ جڑ جائے، بالکل ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار نظر آئے دشمن کو. جی بے شک بے شک، بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے جو کہ لیڈرشپ ہے ان کی، کہ وہ آپس کے معاملات کو بیٹھ کے حل کریں. اور کسی بھی ایسے، دیکھیے بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، ایک جب شروع ہوا تھا تو اس وقت تو ایک انیز تھی نا، ایک سینٹیمنٹ تھا. وہ سینٹیمنٹ آہستہ بڑھتے 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 کسی نے سوچا کہ اس کا شاید علاج یہ ہوگا، اس کا علاج یہ ہوگا. اور جب بھی آپ طاقت کو استعمال کرو گے کسی چیز کو حل کرنے، تو اس کا ایک کاؤنٹر فورس ڈیولپ ہوتی ہے. اب جب فورس اور کاؤنٹر فورس آپس میں لڑیں گے تو ایک کانفلکٹ کی سچویشن. تو ہم جہاں پہنچے ہیں بلوچستان کے اندر، وہ اس رستے سے آئے ہوئے. تو اب ہم کے پی کو جب دیکھتے ہیں تو کے پی میں جو اس وقت صرف اور صرف ٹیرر ہے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ بہت بڑی جو پورا خیبر پختونخوا ہے وہ سب کا سب پاکستان کا حامی ہے، پاکستان کے لیے جانیں دے چکا ہے، پاکستان کے لیے آج بھی قربانیاں دے رہا ہے. ہمیں ان کو اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے سلپ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ ہم محسوس کریں کہ نہیں، ان کو ہم ان سے بات چیت کچھ دیر کے لیے نہ کی جائے. ان کو اگر مشکلات ہو رہی ہیں تو اس کا حل نہ دیا جائے. تو میرا خیال ہے جناب وزیر اعظم صاحب نے کام کیا، بہت اچھا کام کیا. اس سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے اندر ایک تھوڑی سی کمفرٹ ضرور جائے گی. اور جو مشکلات ہیں وہ ٹیررزم ہی رہے گا، وہ کبھی انسرجنسی میں کنورٹ نہیں ہوگا. اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ غلط ہوگا کہ ہم اس کو صرف ایک اینٹی ٹیرر یا ایک کاؤنٹر ٹیرر آپریشن کو ایک طور پہ ٹریٹ کریں. جیسے کہ آپ نے ابھی اس سے پہلے ذکر کیا تھا، تھانے دار کی مار والی بات کو چھوڑیں، کیونکہ یہ دراصل ہارٹ اینڈ مائنڈز کی بھی جنگ ہے. اس میں ہمیں ایک بڑی تعداد کے لوگوں کے دل اور دماغ جیتنے ہیں، ہارٹس اینڈ مائنڈز کو جیتنا ہے. وہ والی جنگ جو کہ ہمیں پوری آبادی ہے وہاں کی بلوچستان کی، اس کے ساتھ جوڑے. تو زیادہ امپورٹنٹ جنگ جو ہے وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز کی ہے. ایگزیکٹلی جام کمال صاحب جام کمال نہیں تھے، وہ ڈاکٹر مالک تھے. ڈاکٹر مالک کے زمانے میں ایک بہتری آئی سچویشن کے اندر. اس کے اندر مختلف پہلو تھے. اس کے اندر جہاں پر اگر کوئی ٹیرر کا واقعہ تھا تو اس کو بھی روکا گیا، اس کے خلاف بھی سد باب ہوا. جہاں پر وہاں تک پہنچ تھا، جو آؤٹ ریچ تھی حکومت کی، جو اس وقت صوبائی حکومت کی، وہ بھی نظر آتی تھی. جو آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں تک پہنچے. وہ کوئٹہ میں بند ہو کے نہیں بیٹھ سکتے، نہ ہی وہ اسلام آباد میں زیادہ نظر آئے.
وہ بلکہ جائیں واپس ان لوگوں کے ساتھ جا کے تعلق قائم کریں جہاں سے وہ ووٹ لے کے آتے ہیں. یہ کمزوریاں ہیں ہمارے اس سیاسی نظام کی، اس نظام کی جو مفاہمتی نظام ہونا چاہیے، جس کا تعلق مرم کا ہونا چاہیے، جس کا تعلق ہو کہ ان کو اب جو آپ کو پیسہ ملتا ہے اس کو وہاں تک کیسے پہنچائے جہاں پہ ان کا فائدہ ہو. یہ بڑے بڑے فلیگ شپ پروجیکٹ کے ساتھ نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ساتھ آپ ان کے ہارٹس آف مائنڈ جیتیں گے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر تو بہت لٹریچر ہے، بہت کچھ لکھا جا چکا، بہت کچھ اویلیبل ہے کہ کاؤنٹر انسرجنسی کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. لیکن اس کو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اس کو صرف کاؤنٹر ٹیرر کے طور پہ مت دیکھیے. آج جو میٹنگ ہوئی جیسا آپ نے ذکر کیا، جو کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے بیچ میں، اس قسم کی میٹنگ پہلا قدم ہے ان لوگوں کے جو کہ اگر کوئی خدشے پل رہے تھے ان کے دماغوں میں تو ان کو ایز پہ لانے کی کہ نہیں. ارماز صاحب یہاں تو ایک پوزیشن ہولڈر ہیں، وہ چیف منسٹر آف کے پی ہیں اور پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے ان کو بلا لیا. اگر اس قسم کی میٹنگز ہمیں کرنی ہو تو بلوچستان میں ہم کن کے ساتھ کریں؟ کیونکہ جو اس انسرجنسی کی لیڈرشپ ہے یا جو بھی جس کے ہاتھ میں کمان ہے، وہ تو شاید پرہیپس یہاں پر ہے تو کہیں چھپی ہوگی، ورنہ یہاں سے باہر ہے. وہ کیسے وہاں پہ آؤٹ ریچ کیسے ہو؟ بہرحال بہت سارے جی میرا خیال ہے ان سے بھی زیادہ جو بلوچستان کے اپنے عوام ہیں ان سے بات چیت اور ان سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان سے دوری اختیار کریں گے، ان سے تعلق قائم نہیں رکھیں گے، اس کو ایکٹیو ایک ریلیشن شپ نہیں رکھیں گے، تو پھر ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے دوسری سائڈ کو ڈرفٹ کرنا. اور یہ ڈرفٹنگ ہی سب سے مشکل اور سب سے خطرناک چیز ہے. ان کو ڈرفٹ ہونے سے بچانا ہے. اس کا تعلق آپ کے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اپنی سوچ رکھتے ہیں، اپنی فکر رکھتے ہیں. اب میں یوں نہیں کہوں گا کہ وہاں پر ایک نئے الیکشن کرائیے جو کہ بڑا آسان رستہ نظر آتا ہے. اس ماحول میں، ان حالات میں یہ تو نہیں ہو سکتا. جو پاکستان کا نظام ہے اپنے طور پہ جو قائم ہے، لیکن سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں نا سارے. چیف منسٹر بلوچستان صاحب کی اپنی اچھی ایک ریپوٹیشن ہے، لیکن میرا خیال ہے ان کا جو کنسیو کرنے کا جو کنسیپچول سائڈ ہے اس کو لڑنے کی، وہ دلیری اور بہادری کی بجائے فہم، عقل اور استدلال اور دلیل کے اوپر ہونی چاہیے، نہ کہ زور کے اوپر. زور کے لیے آپ کے پاس آپ کی ملٹری فورسز ہیں، جہاں استعمال کر رہی ہوں گی کریں گے ان کو، لیکن آپ اپنے لوگوں تک پہنچیے، ان لوگوں تک نہیں جو باہر بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ تو آپ کے دشمن ڈکلیئر کر دیے. انہوں نے کہا ہم چھوڑیں گے نہیں. تو آپ نے ان کو تو جہاں جہاں پہ ہیں، جہاں ختم کر سکتے ہیں، آپ جو کچھ کرنا ہے کیجیے، اپنے بارڈرز کو مضبوط کیجیے، لیکن اپنے لوگ جو اندر ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم کر کے، اور ایسے ایجنٹس کو جو کہ وہاں بیٹھے ہیں ان کو ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا. آپ نے بھی بہت دیکھا ہوگا، ہم نے بھی سینکڑوں ہمارے ماشاءاللہ بلوچستان کے دوست ہیں، انتہائی پیار کرنے والے، انتہائی مہمان نواز، انتہائی خوشگوار، انتہائی شاندار ترین جو ہم لوگ ہمارے پاکستانی جو محبت کرنے والے ہمیں وہ اپنے یہ بلوچی بھائی لگتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. بڑا ایک افسوس درد کی بات ہے کہ جنرلی وہ جو ہیں وہ بھی ان فورسز کے ساتھ الائن کریں جو کہ ہاسٹائل ہیں، جو کہ اس وقت جو ہے وہ انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. آئی تھنک اتنا مشکل کام نہیں ہوگا ایک عام بلوچ عوام کو یہ باور کرا دینا کہ پاکستان اور وہ ایک سانس ہے، ایک جان ہے. خان صاحب، میں نے جیسا پہلے کہا کہ 50 سال ایک کاؤنٹر اینٹی اسٹیٹ ایک ایفرٹ 50 سال رہی ہے. 73 میں شروع ہوئی اور 73 سے لے کے آج تک کسی نہ کسی شکل میں چل رہی ہے. اگر 73 سال میں وہ کامیاب نہیں ہو پائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ بلوچستان کو ایک علیحدہ کیا جائے پاکستان سے، یہ کامیاب نہیں ہو پایا، تو اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جو کہ بلوچ ہیں، جو پاکستان کے ساتھ ایک محب وطن ہیں، جو پاکستان کو اپنا حصہ، پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے اور ترانے سے پیار کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ ہیں، وہ بہت بڑی تعداد ہے. اسی لیے تو بلوچستان آج اور پاکستان کی انٹیگریٹی قائم ہے اپنے طور پہ. اگر خدا نخواستہ ایک سب کی سب تعداد، یہ جو 12 ملین 14 ملین لوگ ہیں جن کو کہ 1.5 کروڑ، اگر یہ سب کے سبھی ایک طرح کی سوچ شروع کر دیں تو ہمیں ان لوگوں کو روکنا ہے جو کہ آہستہ آہستہ دوسری طرف کو جا رہے ہیں. ان کو روکنے کے لیے اپنے تعلقات کو اور ایم پی ایز ایم این ایز کا کام اور کیا ہے، اپنے حلقوں میں جائیں، باتیں کریں. یہاں دے کانٹ بی سٹنگ ہیئر ان اسلام آباد اور کراچی، یا گھر اسلام آباد میں تو کراچی میں، کوئٹہ میں، کراچی اور اسلام آباد اپنے اندرون کیوں نہیں ہے؟ وہاں کیوں نہیں جاتے جب اس قسم کے مرحلے ہوتے ہیں؟ کیوں ہے کہ افواج پاکستان اکیلی جا کے لڑ رہی ہوتی ہیں؟ میرا خیال ہے ہماری سیاسی لیڈرشپ اور سیاسی فہم کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ جایا جائے اور وہاں پہ تعلق کو قائم رکھا جائے، اور وہاں پر وہ تمام سہولیات جو جا سکتی ہیں،
چاہے وہ میڈیکل ہے، چاہے ایجوکیشن ہے، چاہے جیسی بھی ہے، وہ پہنچانی چاہیے. رزق کی ہیں، کھانے کی ہیں، ان کی خوراک کی ہیں، تمام چیزیں جانی چاہیے. اور نہیں جائیں گی، پانی پینے کو نہیں ہے وہاں پہ، پانی پہنچانا چاہیے. یہی کام ہے ان لوگوں کا. جب تک ہم یہ تعلق قائم رکھیں گے تو پھر وہ دشمن کو وہ موقع نہیں ملے گا. دشمن وہ تمام لوگ ہیں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف باہر بیٹھ کے یا اندر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، یا باقی کیپٹلز میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ تو اسٹیبلشڈ ہے. ان کے ساتھ بات کرنے سے زیادہ اہم ہے کہ پاکستانیوں اور بلوچوں کے ساتھ جو پاکستان کے حصہ ہیں ان سے بات کی جائے. تھینک یو سو مچ سر. اے وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے، جیو اسٹریٹجک افیئرز، سیکیورٹی افیئرز کے کامنٹیٹر.